تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اب ایک آخری بات، دیوبندی تو بہت ہیں یہاں، مولوی بھی ہوں گے، کوئی بڑا مولوی ہے یہاں ان کا؟ کل آپ جائیں اس کے پاس اور اسے پوچھیں کہ مولانا ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ کے 3 بڑے ہیں، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی قاسم نانوتوی، تو یہ گنگوہی، تھانوی، نانوتوی یہ تھوڑا سا تیڑے تیڑے نام ہے، میں نے کہیں بیان کر دیا، پھر دوسرے دن کسی نے فون کیا، بولے مولانا وہ مولانا گانگولی کا نام کیا تھا؟ تو گانگولی نہیں، گنگوہی ہے۔ آپ دیوبندی مولوی سے پوچھیں کہ یہ تینوں آپ کے بڑے ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، یہ تینوں کس سے مرید تھے؟ یہ تینوں کس سے مرید تھے؟ تو دیوبندی مولوی فخر سے کہے گا کہ یہ مرید تھے ہمارے تینوں بڑے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے۔ کس کا نام لے گا؟ حاجی امداد اللہ کا نام لے گا۔ یہ جواب تو صحیح دے گا وہ، لیکن پھر آپ اس کے بعد اس سے پوچھیں کہ مولانا اب یہ بتائیے کہ حاجی امداد اللہ مسلک کے اعتبار سے بریلوی تھے کہ دیوبندی تھے؟ کیا سوال کریں گے؟ سنی تھے کہ دیوبندی تھے؟ اب دیوبندی گھبرائے گا، اب وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ارے چھوڑو چھوڑو یہ سب چکر میں مت پڑھو، نماز پڑھو نماز پڑھو بس۔ کچھ لوگ گئے تو اتفاق سے دیوبندی مولوی نے یہی جملہ کہا تو وہ سب زور سے ہنسنے لگے جیسے آپ ہنسنے لگے۔ تو دیوبندی مولوی نے پوچھا کہ ہنسے کیوں ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جس نے ہمیں بھیجا ہے اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم یہ جواب دے سکتے ہو، اور اگر ابھی سن رہے ہوں گے تو کل پہلے بھی سوال کا جواب نہیں دیں گے وہ۔ لیکن آپ پوچھیں امت میں اتحاد کی خاطر، اس کے دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ تو مجرم ہے یا ہم مجرم ہیں، حاجی امداد اللہ کون تھے؟ وہ جواب دے گا یا نہیں دے گا، لیکن ظہیر آباد کے مسلمانوں یہ حقائق تمہیں معلوم ہونے چاہیے کہ تھانوی کے پیر، گنگوہی کے پیر، قاسم نانوتوی کے پیر، یہ تینوں دیوبندی بزرگوں کے جو بزرگ تھے حاجی امداد اللہ، وہ پکے سنی اور پکے بریلوی تھے۔ حاجی امداد اللہ تمہاری طرح عرس کرتے تھے، فاتحہ کرتے تھے، میلاد کرتے تھے، کھڑے رہ کے سلام پڑھتے تھے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ اور یہ ان کی کتاب ہے کلیات امدادیہ، اس میں حاجی امداد اللہ کے چھوٹے چھوٹے 9 رسالے ہیں۔ کتنے؟ ایک رسالہ ہے، اچھا چھپا ہے، یہ کتاب چھپی ہے مکتبہ تھانوی دیوبند۔ کہاں سے چھپی ہے؟ مکتبہ تھانوی دیوبند۔ اس میں ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے فیصلہ ہفت مسئلہ۔ اس میں فیصلہ ہفت مسئلہ، اس میں عرس، میلاد، فاتحہ، قیام، سلام، ان تمام چیزوں کا ثبوت تھانوی کے پیر صاحب حاجی امداد اللہ نے دے دیا ہے۔ یہ جتنا اعتراض کرتے ہیں نا دیوبندی آپ کے سامنے کہ یہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو، یہ پانی کیوں رکھتے ہو، یہ سامنے کھانا کیوں رکھتے ہو، ان تمام چیزوں کا جواب حاجی امداد اللہ نے دے دیا ہے۔ دلیلیں انہوں نے دی ہے، ثابت انہوں نے کیا ہے۔ اور میلاد کے بارے میں تو لکھا ہے کہ میں خود ہر سال 12 ربیع الاول کے موقع پہ میلاد کی محفل منعقد کرتا ہوں۔ قیام کیسے کرتے تھے وہ؟ ہم کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو آج دیوبندی اعتراض کرتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ کا حال یہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیک پڑھ رہے تھے، کہتے مجھ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، ہوش نہیں رہا، سلام ختم ہو گیا، لوگ بیٹھ گئے، میں اکیلا کھڑا تھا۔ بہت دیر کے بعد جب ہوش آیا، دیکھا دائیں بائیں سب بیٹھ گئے، تو پھر میں بھی بیٹھ گیا، اور اس کے بعد وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے تھے۔ انہوں نے نعت لکھی ہے، نعت کے اشعار ہی ہیں یا رسول اللہ، ردیف اور قافیہ۔ سنا دوں آپ کو؟ کتاب کا نام کلیات امدادیہ، مکتبہ تھانوی دیوبند، یہاں سے شائع ہوئی ہے۔ صفحہ 306 اور 307 پر یہ 2 نعتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس کے اشعار ہیں، کہتے ہیں کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔ کیا کہتے ہیں؟ کر کے نثار آپ پر گھر بار، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول۔
اچھا ہوں یا برا ہوں، گر جو کچھ ہوں سو ہوں، پر ہوں تمہارا تم میرے مختار یا رسول۔ مختار کہہ رہے ہیں حضور کو۔ پتہ یہ چلا کہ تقویت الایمان کے ماننے والے نہ تھے حاجی امداد اللہ۔ اگر تقویت الایمان کے ماننے والے ہوتے تو اس میں تو لکھا ہے کہ مختار کہنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو مختار نہیں کہا جا سکتا، لیکن حاجی امداد اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار فرما رہے ہیں۔ کیا جواب ہے اس کا دیوبندیوں کے پاس؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں، بہت سارے اشعار ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں، وقت بہت ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں جس دن تم عاصیوں کے شفیع ہوں گے پیش حق، اس دن نہ بھولنا مجھے زنہار یا رسول۔ پھر کہتے ہیں مقطع، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبین، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبین، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول۔ یہ یا رسول والی نعت ہو گئی، اب یا رسول اللہ والی نعت آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ، مجھے دیدار ٹک اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ، کرو روئے منور سے میری آنکھوں کو نورانی، مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ۔ شفیع آسیاں ہو تم، وسیلہ بے کساں ہو تم، تمہیں چھوڑ کر اب کہاں جاؤں بتاؤ۔ یہ یا رسول اللہ والے بہت سارے اشعار ہیں، کم سے کم 30-35 اشعار ہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، وقت بہت ہو چکا ہے۔ تو یا رسول والی نعت ہو گئی، یا رسول اللہ والی نعت ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ یا نبی والی نعت بھی سماعت فرمائیں۔ یہ کہتے ہیں اشعار ہیں، ردیف اور قافیہ بنایا، صفحہ 389، آپ کی فرقت نے مارا یا نبی، آپ کی فرقت نے مارا یا نبی، دل ہوا غم سے دوپارا، طالب دیدار ہوں دکھلائیے روئے نورانی خدارا، لیجئے در پر بلا کب تک پھروں در بدر یا مارا مارا۔ یہ یا نبی یا نبی یا نبی والے اشعار ہیں۔ کس کے مسلک کے تھے وہ؟ دیوبندی مسلک کے یا ہمارے مسلک کے؟ کیسا ہے تمہارا مسلک کہ تمہارا پیر بھی تمہارا نہیں ہوا؟ اور یہ مناجات، یہ 2 شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، 3 شعر۔ اگر آپ فتویٰ پوچھیں گے نا، نام ظاہر نہ کر کے، نام ظاہر نہ کریں اس فتوے میں، اس صفتے میں، اور کسی دیوبندی مفتی کے پاس لکھ کے پوچھیں کہ یہ اشعار کیسے ہیں، اس کا پڑھنا کیسا ہے، تو کہے گا یہ تو شرک ہے پڑھنا، کسی غالی بریلوی کے اشعار معلوم ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں حاجی امداد اللہ؟ کہتے ہیں 388 صفحہ 388، اے رسول کبریا فریاد ہے، اے رسول کبریا یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ آپ کی الفت میں میرا یا نبی حال یہ ابتر ہوا فریاد ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے، بالکل دیوبندی مسلک کے مطابق شرکیہ شعر ہے۔ کہتے ہیں سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کون تھے حاجی امداد اللہ؟ اور سنو، دیوبندی مسلک کے مطابق ایک شرکیہ عمل بتا رہے ہیں وہ، شرکیہ وظیفہ بتا رہے ہیں وہ، اور اس کے بارے میں حاجی امداد اللہ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ اس سے حضور کی زیارت ہوگی۔ صفحہ 56 کہتے ہیں کہ اگر کسی کو حضور کی زیارت کرنی ہو خواب میں تو وہ بتی اتی بجھا دے اور اندھیرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا تصور کرے، اور تصور کر کے کیا پڑھے؟ ضرب لگانی ہے، جو صوفیہ ضرب لگاتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، تو یہ جو ضرب لگائی جاتی ہے تو ذکر اللہ نہیں بتا رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ بتا رہے ہیں۔ اور کیا بتا رہے ہیں؟ ظہیر آباد کے مسلمانوں غور سے سنو، دیوبندیوں نے یہ کتاب چھاپی ہے حاجی امداد اللہ کی، اور وہی کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ حاجی امداد اللہ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالیہ کا تصور کر کے درود شریف پڑھے، اور پھر کیا کرے؟ اور داہنی طرف یا احمد، اور بائیں طرف یا محمد، اور دل میں یا رسول اللہ 1000 بار پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ یا احمد، یا محمد، یا رسول اللہ 1000 بار پڑھے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں انشاءاللہ بیداری یا خواب میں زیارت ہوگی۔ یہ تو تمہارے نزدیک شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے۔ اب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے والوں کو اپنی زیارت کرانی شروع کر دی ہے حضور نے؟ کیا فتویٰ لگاؤ گے حاجی امداد اللہ کے اوپر؟ ان کے جلسوں میں
صرف نعرہ تکبیر لگتا ہے، نعرہ رسالت نہیں لگتا۔ ارے یہ نعرہ یہودی بھی لگاتے ہیں، یہ نعرہ عیسائی بھی لگاتے ہیں، یہ نعرہ تم بھی لگاتے ہو۔ نعرہ سننے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تم کون ہو، لیکن جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کو بھی ماننے والا ہے، محمد عربی کو بھی ماننے والا ہے۔ یہ ہے حاجی امداد اللہ، اور ان کا مقام کتنا بلند ہے معلوم ہے آپ کو؟ حاجی امداد اللہ پہلے ہندوستان میں تھے، 1857 کا غدر ہوا، اس کے بعد حاجی امداد اللہ چلے گئے مکہ، وہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا، اور اسی لیے پھر ان کو مہاجر مکی کہا جانے لگا، ورنہ تھے تو انڈیا کے وہ۔ جب ان کا انتقال ہوا، اس کی خبر آئی، تو اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے اپنی کتاب حسن العزیز میں کہ مولانا رشید گنگوئی خوب رونے لگے، پیر صاحب کی موت کی خبر سن کر خوب رونے لگے، اور روتے روتے کہنے لگے ہائے رحمت للعالمین، ہائے رحمت للعالمین۔ حاجی امداد اللہ کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا، جبکہ رحمت للعالمین کا یہ مقدس ٹائٹل قرآن عظیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور امت مسلمہ نے 14 صدیوں میں بڑی بڑی شخصیتوں کو بڑے بڑے القابات سے نوازا، لیکن آج تک کسی شخصیت کو رحمت للعالمین نہیں کہا گیا، اس لیے کہ یہ ٹائٹل خاص ہے محمد رسول اللہ کے لیے، لیکن ان کو ٹائٹل دیا گیا رحمت للعالمین۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ حاجی امداد اللہ عرس کر کے، میلاد کر کے، فاتحہ کر کے، سلام پڑھ کے، یوسف رضا یہ سب کچھ کر کے جہنمی اور بدعتی ہو گیا، حاجی امداد اللہ رحمت للعالمین کیسے بن گئے؟ کیسے بن گئے؟ اور اگر تمہارے نزدیک یہ بدعت ہے، مناظرہ کر رہے ہیں تو بندی، شرم نہیں آتی ان کو؟ مناظرہ کر رہے ہیں عرس پر، میلاد پر، فاتحہ پر، قیام پر۔ میں کہوں گا اپنے علماء کو کہ اب یہ مناظرہ بند کریں، ان سے یہ کہیں کہ مناظرہ جاؤ حاجی امداد اللہ کی قبر پہ ان سے کرو۔ یہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، یا تو تم حاجی امداد اللہ پہ فتویٰ لگاؤ کہ یہ بھی بدعتی تھے، مشرک تھے، اور اگر یہ بدعتی تھے، مشرک تھے، تم فتویٰ لگاؤ گے تو سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ مشرک تھے، بدعتی تھے، تو تمہارے بڑوں نے ایک بدعتی پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ کیسے دیا؟ کیسے دیا؟ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندی مذہب، دیوبندی دھرم اتنا نیا ہے، اتنا نیا ہے، اتنا نیا ہے کہ اس مذہب کے بانیوں کو اس ملک میں اپنے عقیدے کا کوئی پیر بھی نہیں مل رہا تھا، مجبور ہو کر ایک بدعتی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا انہوں نے، اس لیے کہ اس ملک میں سارے علماء سنی تھے، صوفیاء سنی تھے، مشائخ سنی تھے، سب سنی تھے۔ یہ تو دیوبندیت کی بنیاد تھانوی نے رکھی ہے، گنگوہی نے رکھی ہے، قاسم نانوتوی نے رکھی ہے۔ اس سے پہلے تو تھانوی کا حال خود یہ تھا کہ مدرسہ دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد کانپور میں ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، سنیوں کی مسجد میں امامت کرتے تھے، اور سنیوں کے گھر میں جا کے میلاد کی محفل میں میلاد پڑھتے تھے۔ یہ کتاب ثبوت ہے، اس میں رشید گنگوہی کے اور تھانوی کے خطوط ہیں۔ یہ رشید گنگوہی نے بہکایا ہے، گمراہ کیا تھانوی کو کہ یہ سب تم کیا کر رہے ہو۔ تھانوی نے کہا بھی تھا، لکھا ہے اس میں کہ ہمارے پیر صاحب تو سب کچھ کرتے ہیں، اب اگر ہم ان کو بدعت اور حرام بولیں گے تو پھر ہمارے پیر کا کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ایک جگہ تو رشید گنگوہی نے لکھ دیا کہ حاجی امداد اللہ صرف طریقت میں ہمارے پیر ہیں، شریعت میں ہمارے پیر نہیں ہے، شریعت ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ حاجی صاحب کو چاہیے کہ شریعت کے امور میں وہ ہم سے پوچھ پوچھ کے عمل کریں۔ ہائے ہائے، عجیب و غریب بات ہے یہ، جو شریعت کی راہوں کا آشنا نہ ہو اسے تم نے پیر بنا کیسے لیا؟ تو بہرحال میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ایک آخری حوالہ دیکھیں، حق والی جماعت کتنی پرانی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم 1400 سال پرانے ہیں، کس صدی میں ہمارا وجود چاہیے ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ تمہارا تو حال یہ ہے کہ 1857 سے پہلے کوئی دیوبندی نظر ہی نہیں آتا، نہ کوئی دیوبندیوں کی مسجد، نہ مدرسہ، نہ علماء، نہ عوام، کچھ نظر نہیں آتا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اب میں آپ کو قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں دوں گا کہ کوئی یہ کہے کہ یوسف رضا کل آئے گا دیوبندی مولوی ہے تیرا جواب دے گا۔ میں تو جو بات عرض کر رہا ہوں، طاہر گیاوی کو میں نے چیلنج کیا ہے، آج تک اس کی ہمت نہیں ہے کہ اس چیلنج کو قبول کر سکے۔ ہم نے یہی چیلنج کیا ہے کہ چھوڑ دو، پرانے موضوعات پہ مناظرہ بہت ہو چکا، میں تمہیں ایک نیا موضوع دیتا ہوں،
وہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر اگر مناظرہ ہو جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت مسلمہ کو اتحاد کی دولت مل جائے گی، یہ فائدہ ہوگا اس مناظرے سے۔ اور وہ ٹاپک یہ ہے، یہ طاہر گیاوی مبارک پور جاتا تھا، بڑی بکواس کرتا تھا اعلیٰ حضرت کی شان میں، صدر الشریعہ کی شان میں، حافظ ملت کی شان میں۔ تو 2 سال پہلے وہ ایک ایسی ہی مغلظ تقریر کر کے آیا، تو وہاں کے مبارک پور کے نوجوانوں نے مجھے جواب کے لیے بلایا۔ بہت بڑا مجمع تھا، کم سے کم بلا مبالغہ 20,000 افراد رہے ہوں گے۔ میں نے اس کی بہت غیر سنجیدہ تقریر کا بہت سنجیدہ جواب دیا، اور آخر میں پھر میں نے چیلنج کیا کہ اس موضوع پر تم مجھ سے مناظرہ کر لو کہ 1857 سے پہلے تم تھے یا ہم تھے، کون تھا؟ اور میں نے کہا کہ جاؤ اپنے دادا کی خبر لو، پر دادا کی خبر لو، تم سنیوں کا رد کر رہے ہو، تمہارے دادا پر دادا بھی سنی نکلیں گے، کس خمار میں ہو تم؟ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، اب آپ کیسے سمجھیں گے پرانا کون ہے؟ تو ایک ایک ٹاپک اٹھائیے۔ یہ جو بزرگوں کی قبر پہ گنبد بنایا جاتا ہے نا، یہاں بھی ہے کسی بزرگ کی قبر پہ گنبد؟ حیدرآباد میں تو بہت ہے۔ یہ گنبد جو بنایا جاتا ہے، دیوبندی کہتے ہیں اس کا بنانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں اس کا بنانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ صرف یہ ہمارے علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی قبروں پہ ان کی تعظیم کے لیے گنبد بنانا جائز ہے۔ اب جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم دلیل میں ابھی نہیں جا رہے ہیں، وہ تو دلیلیں سب کی اپنے پاس ہوگی، میں نے بتایا کہ سب اپنے اپنے طور پہ دلیلیں دیتے ہیں۔ ہم خالی یہ دیکھیں گے کہ ماضی کے مسلمان جائز سمجھنے والے تھے یا حرام، ماضی میں کس کا مسلک چل رہا تھا۔ تو اس کے لیے وٹنس جمع کرنا ہے۔ عالم تصور میں ظہیر آباد سے مدینہ چلنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ وہاں ایک بہت پرانا گواہ بیٹھا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بھی گنبد بنایا گیا ہے، اور یہ آج نہیں بنایا گیا، امام احمد رضا کے دور میں نہیں بنایا گیا، یہ گنبد 700 سال پہلے بنایا گیا ہے، 7 صدی پہلے بنایا گیا ہے۔ ہم گنبد خضرا سے گواہی حاصل کرنا چاہیں گے کہ اے گنبد خضرا تو بتا کہ دیوبندی مولوی کہتا ہے تیرا بنانا حرام ہے، اہل حدیث مولوی کہتا ہے تیرا بنانا حرام ہے، تو 700 سال پہلے کے دیوبندیوں نے تجھے کیسے بنا دیا، اہل حدیث نے تجھے کیسے بنا دیا؟ تو گنبد خضرا اپنے خاموش وجود سے جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ ارے ظہیر آباد کے مسلمانوں، جس وقت مجھے بنایا گیا مدینے میں، مکہ میں اور جزیرۃ العرب میں، اس مسلک کا ماننے والا کوئی تھا ہی نہیں، یہ فتویٰ دینے والا کوئی ملا تھا ہی نہیں۔ کون تھا؟ تو گنبد خضرا جواب دے گا کہ جو تھے وہ جواز کا فتویٰ دینے والے تھے، وہ جائز ہونے کا فتویٰ دینے والے تھے، جواز کا فتویٰ دیا گیا تو مجھے بنایا گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 7 صدی پہلے گنبد خضرا کی یہ تعمیر ہوئی ہے، کنسٹرکشن کا یہ کام 700 سال پہلے ہوا ہے۔ اگر اس وقت مدینے کے، مکہ کے، عرب کے سارے مسلمان دیوبندی ہوتے تو گنبد خضرا بن سکتا تھا؟ سارے مسلمان اہل حدیث ہوتے تو گنبد خضرا بن سکتا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ آج جو فتویٰ امام احمد رضا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہی فتویٰ 7 صدی پہلے کے علماء بھی دیا کرتے تھے۔ اہل حدیث مولویوں کا تو حال یہ ہے کہ ان کی حکومت 1924 میں آئی ہے۔ کب آئی ہے؟ 1924 میں آئی ہے۔ اس سے پہلے ہماری حکومت تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ انگریزوں کے ساتھ مل کے سازش کے طور پر ہوا ہے۔ وہابیوں کی حکومت 1924 میں انگریزوں کے وسیلے سے ہوئی ہے، تعاون سے ہوئی ہے۔ وہابیوں کو انگریزوں نے فنڈ دیا تھا، ہتھیار دیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کروایا تھا۔ اس وقت جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو جنت البقیع اور جنت المالا کو جو ہے وہ ویران کیا گیا۔ جنت البقیع اور جنت المالا میں حضرت عثمان غنی کی قبر پہ گنبد تھا، ازواج مطہرات کی قبروں پہ گنبد تھے، اہل بیت اطہار کی قبروں پہ گنبد تھے، بے شمار صحابہ کی قبر پہ گنبد تھے، پکی قبریں بھی توڑی گئی اور یہ گنبد بھی توڑا گیا۔ گنبد خضرا تو اس لیے رہ گیا کہ پوری امت مسلمہ نے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا تھا۔ تو جو قوم بنے بنائے گنبد کو ویران کر رہی ہو، جنت البقیع اور جنت المالا میں بلڈوزر چلا رہی ہو، وہ بنا کر سکتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اس وقت بھی تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت جو تھے مدینے میں، مکہ میں، وہ ہم تھے، اور آج تک ہماری وہ جماعت چلی آ رہی ہے۔
پھر اس کے بعد ہندوستان ذرا آ جائیے، غریب نواز کی قبر پہ گنبد ہے یا نہیں؟ غریب نواز کے وصال کو 8 صدیاں گزر گئی، لیکن یہ جو گنبد تعمیر کیا گیا یہ 500 سال پہلے بنایا گیا ہے۔ کب بنایا گیا؟ 500 سال پہلے یہ جو گنبد خضرا، گنبد غریب نواز بنایا گیا ہے، اجمیر میں جا کے یہ گنبد دیوبندیوں نے بنایا ہے؟ اجمیر میں جا کے اہل حدیث فرقے نے بنایا ہے؟ کون تھا جو یہ بدعت کر رہا تھا، یہ حرام کام کر رہا تھا تمہارے فتوے کے مطابق؟ تمہارے عوام نہیں ہو سکتے، تمہارے لوگ نہیں ہو سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ امام احمد رضا جو فتویٰ آج دے رہے ہیں، ہندوستان کے مسلمان علماء 5 صدی پہلے بھی وہی فتویٰ دے رہے تھے۔ وہ ہمارے لوگ تھے، وہ ہماری جماعت تھی۔ اس کے بعد کیا نظام الدین اولیاء کی قبر پہ گنبد نہیں ہے؟ کیا قطب الدین بختیار کاکی کی قبر پہ گنبد نہیں ہے؟ کیا نصیر الدین چراغ دہلوی کی قبر پہ گنبد نہیں ہے؟ کیا داتا علی ہجویری کی قبر پہ گنبد نہیں ہے؟ کیا حیدرآباد کے صوفیاء اور مشائخ اور اولیاء اور صالحین کی قبروں پہ گنبد نہیں ہے؟ صدیوں سے گنبد بنانے والے یہ لوگ کون تھے؟ کس جماعت کی تھے؟ عرب چلے جائیے، حضرت علی کی قبر پہ گنبد ہے، معروف کرخی کی قبر پہ گنبد ہے، امام اعظم کی قبر پہ گنبد ہے، غوث اعظم کی قبر پہ گنبد ہے۔ رشیا چلے جائیے، ازبکستان میں امام بخاری کی قبر ہے، اس پر بھی گنبد بنا دیا گیا ہے۔ یہ صدیوں پہلے بریلوی کیسے پیدا ہو گئے؟ رضا خانی تمہاری زبان میں تم کہتے ہو، یہ کیسے پیدا ہو گئے؟ اگر مولانا احمد رضا نے کوئی نیا مسلک بنایا تھا تو بتاؤ، بانی صدیوں بعد پیدا ہو رہا ہے، اس کے عقائد صدیوں پہلے کیسے پائے جا رہے ہیں؟ اس کا فتویٰ صدیوں پہلے کیسے رائج نظر آ رہا ہے، جاری نظر آ رہا ہے؟ یہ کس بات کی علامت ہے؟ بتاؤ مسلمانوں، کب تک تم لڑو گے؟ کب تک یہ خون ریزی ہوگی؟ کب تک یہ اختلاف رہے گا؟ کب تک انتشار کی آگ میں امت مسلمہ جلتی رہے گی؟ اس لیے اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ پرانا کون ہے، مجرم کون ہے۔ مجرم وہ ہے جس نے نیا فرقہ بنایا ہے، ہم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا ہے۔ امام احمد رضا 14 صدیوں سے جو مسلک چلا رہا تھا، اسی کے وکیل تھے وہ، اسی کے ترجمان تھے وہ، اسی کو دلائل سے ثابت کرنے والے تھے وہ۔ یہ خانقاہوں کا نظام، یہ اولیاء کاملین کی قبریں، اس پر تعمیر کیے جانے والے یہ گنبد، یہ ہمارے مسلک کے آثار ہیں جو 14 صدیوں میں پھیلے ہوئے ہیں، 14 صدیوں میں نظر آئیں گے آپ کو۔ تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو؟ اور ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ایک جملے سے آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، بہت بڑی حقیقت کھل کے آپ کو نظر آنے لگے گی۔ آپ سب سنی ہے؟ کہیے انشاءاللہ، الحمدللہ، ہاتھ اٹھائیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو نا کہ میں سنی ہوں، میرا باپ سنی تھا، میرا دادا سنی تھا، میرا پردادا سنی تھا۔ یہ جملہ دیوبندی کہہ سکتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، میرا باپ دیوبندی تھا، میرا دادا دیوبندی تھا، میرا پردادا دیوبندی؟ کیوں ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ حقیقت کھل کے آئی نا سامنے۔ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ اہل حدیث کہہ سکتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، میرا باپ اہل حدیث تھا، میرا دادا اہل حدیث تھا، میرا پردادا اہل حدیث تھا۔ ظہیر آباد، نظام آباد، حیدرآباد میں 50 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ 50 سال پہلے بھی تمہیں کس کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ یہ تو بعد میں کنورٹ ہوئے ہیں، پہلے یہ خود سنی تھے، ان کے آبا و اجداد سنی تھے۔ جو آج دیوبندی نظر آتا ہے وہ 5 سال پہلے دیوبندی ہوا ہے، 10 سال پہلے ہوا ہے، 15 سال پہلے ہوا ہے، 25 سال پہلے ہوا ہے۔ جب ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ اجتماع تھا، لوری جا رہی تھی، اسی میں بیٹھ گیا، میں بھی گیا، پھر وہاں سے میں تبلیغی ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین 25 سال پہلے لے کر آئے ہیں؟ تیرے باپ کو یہ دین کیوں نہیں ملا؟ تیرے دادا کو یہ دین کیوں نہیں ملا؟ پردادا کو یہ دین کیوں نہیں ملا؟ اہل حدیث جتنے ہیں ہمیں کنورٹڈ کیوں نظر آتے ہیں؟ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ گروپ کریٹ ہونے کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے۔ ہمارا گروپ تو 14 صدی پہلے کریٹ ہو چکا ہے، ہم تو 14 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ تک اگر ہمارا شجرہ نسب معلوم ہو جائے تو ہم سب کے بارے میں کہیں گے کہ سب سنی تھے۔ اور تمہارا حال یہ کہ تم اپنے دادا اور پردادا کو سن، وہابی اور دیوبندی نہیں کہہ سکتے۔ کہہ سکتے ہیں یہ؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جتنے دیوبندی ہیں، جتنے اہل حدیث ہیں، انہیں ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تم کنورٹڈ ہو۔ اور اب ہم گھر واپسی کی تحریک شروع کر رہے ہیں۔ گھر واپسی کی تحریک ہر وقت مذموم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جتنے قادیانی ہیں کیا تم ان کو گھر واپسی کی دعوت نہیں دو گے؟ ارے بولو،
اچھی دعوت اچھی ہے، بری دعوت بری ہے، ایمان کی دعوت قابل تحسین ہے اور کفر کی دعوت قابل مذمت ہے۔